کون کون تھک گیا ہے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اگر جو نہیں تھکے ہیں تو وہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں. اب جو نہیں قریب آئے گا سمجھ لیں گے کہ وہ تھک گیا ہے اور شرما شرمی میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے. ہمت کریں قریب آ جائیں، کیونکہ میری نظر کمزور ہے نا. میری عادت ہے کہ بات کرتے ہوئے سامعین کے چہروں کا دیدار بھی کرتا رہتا ہوں، اس لیے آپ حضرات کا دیدار بھی مجھے کرنا ہے اور مومن کا دیدار کرنے پر ثواب بھی ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آفاق ہائے گردیدام مہر بتاں ورزیدام بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر ہوا. انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں، سیرت النبی کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ میں آپ حضرات کو آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کروں گا وہ مقررہ عنوان کے مطابق ہی ہوں گی. سیرت النبی آپ حضرات خاص طور پر ربیع الاول میں سنتے ہیں. ویسے تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور ذکر کرنے کے لیے کوئی ایک مہینے کی خصوصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم حضور علیہ السلام سے 12 مہینے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ 12 مہینے ہماری محبت ہے. ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 12 مہینے ہو گئے. ہم 12 مہینوں کے اندر برابر ایک جیسی محبت کرتے ہیں. ہماری محبت ربیع الاول میں بھی جوش نہیں مانتی، ہماری محبت رمضان المبارک میں بھی ویسی ہوتی ہے جیسی ربیع الاول میں ہوتی ہے. ہماری محبت ہر مہینے کے اندر برابر ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مسلمانوں میں رواج بن گیا ہے کہ ربیع الاول کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اس لیے آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہوں گے سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی کا جلسہ، سیرت النبی سیمینار، سیرت النبی کے عنوان پر مقالے لکھے جاتے ہیں اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک شاعر نے، عربی شاعر نے 40,000 اشعار لکھے. کتنے ہزار؟ بچے نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میری عادت ہے کہ آدھی تقریر میں کرتا ہوں اور آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے، اس لیے میرے ساتھ بولتے چلیں. کتنے اشعار؟ 40,000 اشعار. جب آپ نے بولنا بند کر دیا میں سمجھ لوں گا آپ کا جی بھر گیا ہے، اب آگے بات نہیں کرنی ہے. یہ آپ کی علامت ہوگی کہ آپ آگے سننا چاہتے ہو. کتنے اشعار؟ 40,000 عربی زبان کے اندر لکھے. ایک قطع آخر کے اندر لکھا. اس قطعے کا اردو ترجمہ ایک شاعر نے کیا. اس شاعر نے کیا کہا
کہنے لگا کہ تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق سوچنا شروع کیا، میں سوچتا گیا، لکھتا گیا، لکھتے لکھتے سوچتے سوچتے لکھتا گیا، میری سوچ کی حد ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا تھکی ہے فکر رسا، ابھی مدح باقی ہے۔ فرمایا کہ قلم ہے آبلا پا، جس قلم سے میں لکھ رہا تھا نا، آبلا پا ایک اردو کا ایک کہاوت ہے، آبلا پا کہا جاتا ہے جب انسان چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ جائیں نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آبلا پا ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ نبی کی شان لکھتے 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 میرے قلم کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن محمد کی شان ابھی باقی ہے۔ فرمایا کہ قلم ہے آبلا پا، ابھی مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، ابھی مدح باقی ہے۔ کہا کہ میں جن ورقوں پر لکھ رہا تھا، جن پیجز پر لکھ رہا تھا، میرے پاس جتنے صفحات تھے، ورق تھے، وہ سارے ورق ختم ہو گئے، لیکن محمد عربی کی مدح ابھی باقی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا عنوان تو ایک بحر بے کراں ہے، ایک سمندر ہے، ایسا سمندر کہ جس کے ایک کنارے پر تو آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے کنارے پر کوئی کنارہ نہیں، تیسرا کنارہ نہیں، چوتھا کنارہ نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ اس کی سطح پر تو ہم تیر رہے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کا عرض کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس کا طول کتنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے تو صرف سیرت کو اتنا جانا جتنا صحابہ اکرام نے بیان کیا، ہم نے سیرت کو صرف اتنا جانا جتنا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، مجھ جیسے اے حقیر پر تقصیر انسان کی کیا مجال ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر اپنی طرف سے کوئی لب کشائی کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شان تو یہ ہے، حضور نہیں، حضور کی سیرت کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو رب کعبہ نے، رب محمد نے قرآن پاک کے اندر جا بلا بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں تو نے جنم لیا ہے میرے محبوب۔ جب میرے پیغمبر کے سینے کو بیان کرنے کا وقت آیا تو فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، میری کیا مجال کہ محمد عربی کی شان کو بیان کروں۔ ارے محمد عربی کی شان کو تو اللہ رب العزت نے بس میں اس کے چہرے کی قسمیں کھا کر بیان فرمایا ہے، اس کی شان کو تو واللیل میں اس کی زلفوں کی قسمیں کھا کر بیان فرمایا ہے۔ میں کیا محمد عربی کی شان کو بیان کروں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ محمد تو اپنی جگہ، لیکن اس کے نکاح میں جو خاتون بھی آ گئی وہ ازواجہ امہاتہم، محمد کی بیویاں قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ میری کیا اوقات کہ میں محمد عربی کی سیرت کو بیان کروں۔ یہ ایسا نام ہے، سب بولو محمد، سب بولو آخر تک جن کو محبت ہے وہ سب پوری محبت اور عقیدت سے نام لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، جب اس نام کو اپنے ہونٹوں سے ادا کرتے ہو تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے ہیں 2 مرتبہ، محمد ملے ہونٹ، ان ہونٹوں نے 2 دفعہ مل کر بتا دیا کہ یہ اتنا پیارا نام ہے کہ نام لیتے ہوئے ہونٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اتنا اولو العظم، میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اس اولو العظم پیغمبر کی شان کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے صحابہ اکرام کے لیے فرمایا
کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، میرے محبوب جو تیرے ساتھی ہیں، جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، میں اللہ ان کے ساتھ راضی ہوں اور وہ میرے ساتھ اللہ کے ساتھ راضی ہیں۔ اتنے اولو العزم پیغمبر، لیکن اس کے باوجود جو سنی ہم نے بزرگوں سے حضور علیہ السلام کی سیرت کی چند باتیں سنی، ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں شمار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، دنیا یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرتی ہے، لیکن پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا حسن جسے دیکھ کر عورتوں نے پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اللہ نے حسن کو پیدا کیا، حسن خوبصورتی کو پیدا کیا، اس کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ ایک حصہ الگ نکالا، باقی پیچھے کتنے حصے بچے؟ 99 حصے۔ اس ایک حصے میں سے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصے میں سے ایک ٹکڑا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ 99 الگ ہیں، لیکن 99 میں 100ویں حصے میں سے آدھا حصہ کر کے یوسف علیہ السلام کو دیا، باقی آدھا حصہ ساری دنیا کے انسانوں پہ تقسیم کر دیا۔ پیچھے کتنے بچے؟ اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب وہ 99 اللہ نے کہاں کیے؟ وہ 99 اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے تبھی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ زلیخا کے یوسف کے حسن کے چرچے کرنے والوں، تم زلیخا کے یوسف کے حسن کو بیان کرتے ہو۔ زلیخا کے یوسف کا حسن تو اتنا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو دیکھا، جن عورتوں نے، تو اس کی خوبصورتی میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ لیکن ذرا عائشہ کے یوسف کے حسن کو تو دیکھیے، جنہوں نے اس پر کلمہ پڑھا اپنی گردنیں کٹوا دی لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آگے والے سبحان اللہ بول رہے ہیں، پیچھے والوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، یا پولیس والوں نے، تھانے والوں نے کہا کہ بھائی آدھے آدھے بولنا، پیچھے والے نہیں بولنا۔ اگر پابندی نہیں ہے تو سب بولو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اور آخری بھائی جو بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں تک سب بولو سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اس سبحان اللہ کے بھی فائدے ہیں، یہ بھی فائدے والی چیز ہے۔ اگر نہ بلدیہ والے کہہ دیں کہ بھائی جو سبحان اللہ کہے گا جس مولوی کی تقریر میں، اس کو 10 روپے دیں گے ایک سبحان اللہ، ٹھیک ہے، 10 بادامی پیڑے دیں گے، ہاں جی، اور 1 پلیٹ بریانی کی دیں گے۔ ایمانداری سے بچاؤ، آپ چپ رہو گے؟ ہاں، دیکھو دنیا کے لیے ہم چپ نہیں رہیں گے کہ 10 روپے بھی مل جائیں گے ایک سبحان اللہ پر، بلکہ ہم تسبیح لے لیں گے، وہ انگوٹھے میں لگنے والی آتی ہے نا ڈیجیٹل، اس پہ گنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلدیہ چیئرمین کے بعد جائیں گے، بھائی میں نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھی ہے، نکال 10 روپے کے حساب سے سارے پیسے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی کتنا بھی انعام رکھ لے یہ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر 10 درجات بلند کریں گے اور 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان میں کیسے محمد، یہاں سے اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا۔ کہیں بھی آپ جا کر چیک کر لیں، جنہوں نے ابھی تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا وہ آج جا کر گھر پہ چیک کر لیں، پورے قرآن کو، ایک ایک سطر کو، ایک ایک حرف کو دیکھ لیں۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد بولو نہیں کہا، یا ابراہیم کہا ہے، یا اسماعیل کہا ہے، یا آدم کہا ہے، یا موسیٰ کہا ہے، یا ہارون کہا ہے۔ ہر ایک نبی کو جب کبھی بھی بلایا اللہ نے تو اس کا نام لے کر بلایا۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا نام، میرا بیٹا مجھے بلائے گا تو کیا بولے گا؟ راشد مدنی ادھر آ، کیا بولے گا؟ ابا جی، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی دادا کو بلائے گا تو اس کا نام لے گا یا دادا جی بولے گا؟ لیکن دادا اور باپ اگر بلائیں تو اس کا نام لے کر بلائیں تو کوئی عیب نہیں ہے نا، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ
اور محمد رسول اللہ اللہ کے مقابلے کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوب بات کہی تھی، فرمایا کہ ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے اگر میں محمد عربی کے حسن کو دیکھتا ہوں، جمال کو دیکھتا ہوں، ان کے رخساروں کو دیکھتا ہوں، ان کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، موتی جیسے دانتوں کو دیکھتا ہوں، چوڑے سینے کو دیکھتا ہوں، نرم ہتھیلیوں کو دیکھتا ہوں، قد اٹھتے ہوئے کو دیکھتا ہوں، تو دل چاہتا ہے کہ یہی خدا ہے، اسی کی پوجا کر لوں۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ حسن کا پیکر، یہ جمال کا پیکر، یہ خوبصورتیوں کا پیکر بھی زمین پر پیشانی رکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تب پتا چلتا ہے کہ خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس لیے محمد بندے ہیں اللہ کے، عبداللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں معراج کا ذکر فرمایا ہے، یہ فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں ایک پل میں سیر کرائی، معراج کے سفر کی۔ بندہ کہا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بندہ بھی عجیب بندہ ہے جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جسے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے اللہ اگر محمد رسول اللہ کا نام لے کر بلائیں تو پیغمبر کی بے ادبی نہیں ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ کیسے بلایا؟ یا ایھا المزمل، یا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ نبی میرے، رسول میرے، چادر پہنے ہوئے، کملی پہنے ہوئے، القابات کے ساتھ بلایا۔ یہ اس لیے بلایا تاکہ دنیا والوں کو بتا دے کہ دنیا والوں تمہیں بن مانگے میں نے محمد کو دے دیا ہے، اپنا محبوب کو تمہیں دے دیا ہے، تمہارے نصیب میں ڈال دیا ہے، لیکن اس کی بے قدری نہ کرنا، اس کے مقام کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ میں رب ہو کر بھی اس کا نام نہیں لے رہا تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تمہیں تو اس کی عزت و احترام اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوست و محترم بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، کلیم تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ سے کہا رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، توجہ ہے نا، تھک تو نہیں گئے ہو، لن ترانی، میرے کلیم تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ اپنی نظر رکھو، میں اپنے نور کی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، نور کی ایک تجلی ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ سلامت رہا اور آپ نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی، جب اپنے نور کی تجلی اس پر ڈالی، نور کی ایک شعاع ڈالی، ایک کرن اس پر ڈالی، تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ مطلب اللہ کے نور کی تجلی دیکھنے کی طاقت موسیٰ میں نہیں تھی۔ وہاں موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے دکھا اپنا آپ، اللہ کہہ رہے ہیں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں جبرائیل کو بلایا جاتا ہے، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ ذرا میرے محبوب کو تو لے کے آؤ آسمانوں پر۔ سبحان اللہ نہیں ہو رہی، سبحان اللہ بول کے جاؤ تو بات کر دی جائے۔ کیا فرمایا کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو آسمانوں پر لے کر تو آؤ، میں اس کو اپنا آپ تو دکھاؤں، اس سے ہم کلام تو ہوں، اپنے سامنے تو بٹھاؤں، محبت کا اظہار تو کروں۔ حضرت جبرائیل آئے حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب کوئی بزرگ سویا ہوا ہو تو اس کو جگانے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یار کیسے جگائیں اس کو، آواز دیں، ہاتھ دبائیں، یا کان کے پاس جا کر کے السلام علیکم حضرت، یا پیر دبائیں،
یا ایسے کریں، تو جانے والا پہلے سوچتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے جگانے میں. یہاں جبرائیل آیا. جبرائیل کون ہے؟ اس کے 600 پر ہیں. جبرائیل 600 پر ہیں، پیر زمین پر، سر آسمان پر ہے. اتنے بڑی جسامت کا مالک، تمام نورانی مخلوقات کا سردار ہے. جبرائیل پر کا ہم سندھی میں کہتے ہیں کھمب. پر کے اندر تو بہت سارے، وہ ایک کو کیا کہتے ہو آپ؟ ہم سندھی میں کھمب کہتے ہیں. پر کے اندر بہت سارے کھمب ہوتے ہیں نا. ایک کھمب کی نوک پر دنیا کو یوں اچھالے نا، تو جیسے ہمارے کرکٹر بال کو اچھالتے ہیں نا، ایسے دنیا اچھل کر چلی جائے. اتنی طاقت ہے جبرائیل میں. لیکن یہاں وہ نورانیوں کا سردار بھلے ہو، لیکن یہ تمام جہانوں کا سردار سویا ہے. یا اللہ، جس کو بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ تو سویا ہوا ہے. آواز لگا کر جگاؤں، سلام کر کے جگاؤں، پیر دبا دوں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، آواز نہیں دینا اور پیر نہیں دبانا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا. یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ آپ کا حکم ہے اس کو لے کے آؤ. میں کیسے لے کے آؤں؟ اللہ نے فرمایا اپنے ہونٹ میرے محبوب کی پیروں کی تلیوں پر رکھ کر بوسا دے. سبحان اللہ. آہستہ ہو رہی ہے، سبحان اللہ، آہستہ ہو رہی ہے. ابھی زوراور سبحان اللہ آپ کو آگے کہنی ہے. فرمایا کہ میرے محبوب کے پیروں پر بوسا دے. اب سوئے ہوئے کے پیروں پر کھڑے ہو کر بوسا دے سکتا ہے کوئی؟ بیٹھ کر دے سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لیٹنا پڑے گا. اب پیغمبر سوئے ہوئے، جبرائیل لیٹ گئے اور یوں ہونٹ لگا لیے. جبرائیل کے ہونٹ تھے. پیغمبر جاگ گئے. پیغمبر جاگ گئے. پیغمبر جاگ کر بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل نہیں اٹھ رہے. جبرائیل نہیں اٹھ رہے. جبرائیل کیا ہوا؟ کہا بھائی بد کر بات، ان پیروں کی تلیوں میں تو مزہ ہی ایسا ہے. کہا جبرائیل کیسا ہے؟ کسی شاعر نے جبرائیل کی بات کو یوں جواب دیا. جبرائیل کہنے لگا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. یہ ہے میرے محبوب کی شان. جبرائیل بوسے دے کر جگا رہا ہے. سواری پر چڑھے. فرمایا کہ براق سواری تھی پیغمبر کی جس پر سوار تھے. اس براق کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اتنی تیز سواری تھی، بجلی سے بھی تیز. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں اجی آسمان اور زمین کے درمیان اوزون گیس اور پتہ نہیں کتنی گیسیں ہیں، کوئی آدمی کراس کر نہیں سکتا. ان گیسوں کو بنایا کس نے؟ اور محمد کو بلایا کس نے؟ بھائی میں نے اپنا دروازہ گھر کا بند کیا ہے. جس مہمان کو میں بلاؤں گا تو دروازہ بھی تو میں ہی کھولوں گا نا. اللہ نے اگر آسمان اور زمین کے درمیان حفاظتی حصار بنائے ہیں تو جب محمد عربی کو بلایا ہے تو اللہ نے وہ حصار توڑ دیے ہیں. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. گئے، اللہ سے ہم سلام ہوئے. اب وہاں جا کر بات کیا کی؟ اللہ سے گفتگو تو کی نا کوئی نہ کوئی. وہ بات کیا تھی جو اللہ سے کی؟ جاتے ہی کہا وہ بات ہم ہر نماز میں 4 رکعت والی میں 2 دفعہ، 3 رکعت والی میں بھی 2 دفعہ اور 2 رکعت والی میں 1 دفعہ ہم کو اللہ اور رسول اللہ کی گفتگو جو معراج پہ ہوئی تھی اس کو دہراتے ہیں. کون سی؟ فرمایا جاتے حضور علیہ السلام نے سلام کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے. تو حضور علیہ السلام نے جب سلام کیا تو اب آگے سے جواب بھی تو آئے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی. السلام علیک، سب بولو سب بولو، السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی. سلام ہو تجھ پر اے میرے نبی. السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت بھی تجھ پر ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی تجھ پر ہوں. 3 چیزیں انعام میں بیان فرمائی. التحیات للہ،
والصلوات والطیبات، التحیات، صلوات، طیبات اللہ تیرے لیے، تو بدلے میں فرمایا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تجھ پر سلام، تجھ پر رحمت، تجھ پر برکت۔ تو جانتے ہو حضور علیہ السلام نے یہاں مجھے پروگرام میں حافظ محمد طارق صاحب کہیں کہ مولوی صاحب آپ تشریف لائیں، ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں، اس کا مطلب کہ میں اکیلا آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اگر کہوں کہ ہم آ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ساتھ کوئی اور بھی ہے، حافظ صاحب ڈر جائیں گے اللہ خیر کرے مولوی صاحب پتہ نہیں کتنوں کو لا رہے ہیں، میں نے تو روٹی 2 بندوں کی کا انتظام کیا ہے، مولوی صاحب اگر 15 کو لے آئے تو پھر کیا آ جائیں گے، تو میں اور ہم کا فرق، تو اور تم کا فرق، تو جا تم سب جاؤ، فرق ہے نا، میں آ رہا ہوں ہم آ رہے ہیں، جی کھائیے کھانا، آپ کھائیے، جی ہم کھا رہے ہیں، کیا مطلب کہ ہم اور ساتھ ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر برکت ہو، تجھ پر رحمت ہو۔ آگے کیا ہے؟ السلام علیہ، بولو بولو، اس نام نبی کی محبت چھپی ہوئی ہے، کیا فرمایا السلام علیہ، السلام علیہ نا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، میرے محبوب تجھ پر سلام، تجھ پر برکت، تجھ پر رحمت۔ نبی نے فرمایا یا اللہ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا آیا تو یہاں اکیلا ہوں، لیکن پیچھے امت چھوڑ کے آیا، پیچھے امت چھوڑ کے آیا ہوں، اور امت بھی گناہگار چھوڑ کے آیا ہوں، اور قیامت تک والی امت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا اللہ جو سلام تو نے مجھے دیا ہے، جو رحمت تو نے مجھے دی ہے، جو برکت تو نے مجھے دی ہے، مجھے ایک کو نہ دے، السلام علینا، یا اللہ ہمیں دے دے، کیا دے؟ السلام علینا، یا اللہ ہمیں سلامتی دے، ہمیں سلامتی تیری قبول ہے، ہمیں اس ہم میں کون ہے؟ تو اور میں، رشید کالونی والے، او بے نمازیوں، اور نماز کے قریب نہ جانے والوں، اور سارا دن موبائل پر فلمیں دیکھنے والوں، تم وہ خوش نصیب لوگ ہو کہ عرش پر جا کر خدا سے رحمت تمہارے لیے مصطفیٰ نے مانگی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی کیوں؟ گناہگاروں کو کیوں؟ یہ گناہگار کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو ہے ہم مطلب میں اور میری گناہگار امت، تو نیکوکاروں کا آگے ذکر آ رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہمیں سلامتی دے اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی دے دے، مطلب اپنے ساتھ تو ہم گناہگاروں کو رکھا اور نیکوں کو الگ کر کے ان کو دعا دی، کتنا رحمت والا نبی ہے۔ جب واپس آئے، اور یہ کتنی دیر میں ہوا پتہ ہے؟ اس زمین سے پہلے آسمان کے نیچے تک 500 سال کا راستہ ہے۔ کتنے 100 سال؟ مطلب ہماری 7 پشتیں بھی مر جائیں تب بھی ہم اوپر 500 سال۔ پھر آسمان ہے، جیسے یہ میرا ہاتھ ہے تو اس کی موٹائی ہے نا، یہ موٹائی آسمان کی 500 سال ہے، 500 سال کا فاصلہ آسمان موٹا ہے۔ پھر اس سے 500 سال اوپر ہے دوسرے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی، پھر تیسرے آسمان تک 500 سال، تیسرے آسمان کی موٹائی، یوں 7 آسمانوں کے 7000 سال کا فاصلہ ہے، صرف 7 آسمانوں کا راستہ۔ پھر آسمانوں سے عرش معلیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہ کتنا ہے؟ آگے جبرائیل بھی نہیں گیا۔ جب حضور جا رہے تھے جبرائیل رک گئے، فرمایا جبرائیل تم نہیں چلتے ہو؟ کہا یا اللہ کے رسول اگر میں آگے چلوں تو میرے پر جل جائیں گے، یہ تو آپ کی شان ہے کہ آپ چلے جا رہے ہو۔ 7000 سال کم از کم میں بتا رہا ہوں، 7000 سال کا راستہ کتنی دیر میں؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کمرے سے نکلے تو کمرہ کھولا، آج کل تو لوگ ہوتے ہیں نا، ٹڑک بند کیا، ٹھیک ہے نا، یوں کنڈا لگایا، پہلے کنڈے ہوتے تھے وہ زنجیر والے ہوتے تھے نا پرانے، اس کو کھولو تو کنڈا ہلتا ہے نا، ہلتا نہیں ہلتا، کھول کر چھوڑ دو، اٹھے کنڈا کھولا، پہلے بسترے سے اٹھے،
ابھی سردی ہے نا, آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہو نا ہٹ کر ہاتھ لگاؤ تو وہاں گرم ہوگی جگہ, ہوتا نہیں ہوتا انسان کے جسم کی حرارت. بستر سے اٹھے تو آپ کا بستر گرم تھا نا, دروازے کا کنڈا کھولا تو کنڈا ہل رہا تھا نا, پھر وضو کیا, وضو خانے نہیں تھے, پانی سے برتن سے وضو کیا. ہم جب زمین پر وضو کریں گے تو پانی ایک جگہ جم جائے گا یا بہے گا؟ بولتے نہیں ہو, بہے گا, پانی بہے گا. حضور علیہ السلام اٹھے تو بستر گرم چھوڑ کر اٹھے تھے, کنڈا ہلتا چھوڑ کے اٹھے تھے, وضو کیا تو پانی بہتا چھوڑ کر اٹھے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 7000 سال کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا سفر کر کے کتنی دیر میں آیا؟ فرمایا کہ جب میں واپس آیا تو پانی بہ رہا تھا, کنڈا ہل رہا تھا, بستر گرم تھا. اتنی چٹکی میں اتنا سفر. مکے میں آئے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی بھی لگ رہی ہے. نبی کا ذکر ہے, کسے اچھا نہیں لگے گا بھائی. واپس آئے, مکے والوں سے کہا لوگوں اللہ نے مجھے ایک رات کے ایک پل کے اندر اتنا سفر کرا دیا. کافر ہنسنے لگے, لو جی لو یہ سنو, اس کی باتیں سنو, یہ تو جو ہے کتنی باتیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام پر الزام لگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں. میں جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں فلانے قبیلے کے لوگ آ رہے تھے, ان کی اونٹنی گم ہو گئی تھی. میں نے ان کو آواز دے کر کہا کہ یہ اونٹنی جا رہی ہے تمہاری, اس کو پکڑ لو. انہوں نے اپنی اونٹنی پکڑ لی. ان کے پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا, اس میں سے میں نے پانی پیا تو ڈھکن سیدھا رکھا ہوا تھا, میں نے پانی پی کر اس کا ڈھکن الٹا لگا دیا بطور نشانی کے. اب وہ فلانے دن, مثال کے طور پر آج کون سا دن ہے؟ منگل ہے. جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر مکے میں آ گئے اور انہوں نے کارگزاری یہ بتا دی, قافلہ پہنچ گیا, تو تم مجھے مان لو گے نا کہ میں سچا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, چلو ٹھیک ہے, آ جائے قافلہ. اب وہ دن آیا, میرے رب کی شان دیکھو, سبحان اللہ. وہ دن آیا. اب دیکھیں, ضروری نہیں ہے جو حضور نے ٹائم بتایا اسی پر آئیں, کوئی قافلے کو دیر بھی ہو سکتی ہے. میں کراچی سے آؤں کار پر, ٹھیک ہے نا, پیچھے سے میں کہوں کہ جناب وہ مفتی طاہر مکی صاحب جو ہیں وہ اڈیرو لال موٹر سائیکل پر تھے, بس 20 منٹ میں محمدی چوک پہنچنے والے ہیں. اگر 20 منٹ میں نہ پہنچے تو میں جھوٹا تو نہیں ہوں, آدھے گھنٹے بعد بھی پہنچ سکتے ہیں. شاید کسی نے چائے کے لیے روک لیا ہو, لیکن کافروں نے حضور علیہ السلام کی اس بات کو بٹھان دے دی کہ اگر نہیں پہنچا قافلہ تو پھر آپ جھوٹے. وہ دن آیا, سارے پہاڑ پر چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کہ قافلہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. سب پہاڑ پر چڑھے ہوئے, مسلمان بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ قافلہ پہنچا دے, یا اللہ قافلہ پہنچا دے, ہمارے نبی کی عزت کا سوال ہے, ہمارے نبی کی سچائی کا سوال ہے, یا اللہ قافلہ پہنچا دے. صحابہ دل میں دعائیں کر رہے ہیں اور مشرکین خوش ہو رہے ہیں. سورج نیچے آیا اور نیچے آیا, صحابہ کے چہرے مرجھانے لگے. ہے ابھی قافلہ نہیں پہنچے گا, کافر مذاق اڑائیں گے, ہیں تو ہمارے نبی سچے, لیکن ان کو بھونکنے کا موقع مل جائے گا. سورج نیچے آیا, اللہ اکبر. کافروں نے اگر حضور کی سچائی کو اس پر گٹھان دے دی تھی تو اللہ نے بھی سورج کو حکم کر دیا کہ سورج آج تو نے تب تک نہیں ڈوبنا جب تک قافلہ مکے میں نہ آ جائے. کھڑا رہا, پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا, کتنا وقت گزرا, سورج کھڑا ہوا ہے, صحابہ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں کہ ابھی سورج جو ہے غروب ہوگا, کافر مذاق اڑائیں گے, لیکن میرے اللہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری ربوبیت کے ہوتے ہوئے کوئی میرے محمد کا مذاق اڑا سکے. اللہ نے سورج کو روک دیا, مکے میں قافلہ داخل ہوا, سورج پھر غروب ہوا. ایسا کمال والا پیغمبر کسی کو نصیب نہیں ہوا, آپ کو اور مجھے نصیب ہوا ہے. اتنی نعمتوں والا, انعامات والا پیغمبر آپ کو اور مجھے نصیب ہوا ہے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, ابو لہب نے ایک سوال کر دیا, کیا اچھا اے محمد, سب کو صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت کا جلسہ ہے, ذرا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, آخر تک بلند آواز سے جس کو جتنی محبت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا اے محمد آپ بیت المقدس بھی گئے تھے, مسجد اقصی میں؟ ہاں میں نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی تھی.
تو اس بدبخت نے ایک سوال کر لیا، اچھا چلو بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ یہ بے وقوفانہ سوال ہے نا. آپ میں سے جامع مسجد میں کس نے نماز پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے جامع مسجد میں نماز پڑھی ہے. اب آپ مجھے کھڑے ہو کر بتا دو کہ جامع مسجد کے پنکھے کتنے ہیں، بتاؤ گے؟ ستون کتنے بتاؤ گے؟ مصلے کتنے بتاؤ؟ نہیں بتا. کیونکہ میں جامع مسجد میں پیدا ہی وہیں ہوا ہوں، پلا ہی وہاں ہوں، جوانی وہاں ہوا ہوں، 20 سال تک میں نے وہاں نمازیں پڑھائی ہیں، لیکن مجھے بھی پتا نہیں پنکھے کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ ہم پنکھے گننے، ستون گننے نہیں جاتے. اور حضور علیہ السلام تو ایک مرتبہ گئے ہیں، اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کو پریشان کر، حضور نے فرمایا میں نے کسی کافر کے سوال پر جتنا پریشان نہیں ہوا تھا جتنا اس کے سوال پر پریشان ہوا تھا. لیکن اللہ تو ہے نا. حضور علیہ السلام فرماتے میں نے پریشانی میں یوں گردن جھکائی، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. میرے محبوب اب ظاہر ہے ابو لہب تو کہیں سے بھی سوال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں اپنے قدرت کے ہاتھ میں بیت المقدس کو رکھ کر جس طرف کا سوال ابو لہب کرتا تھا اللہ وہ حصہ محمد عربی کے سامنے کر دیتے تھے، گن کر بتاتا جا. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام ہم ہیں بے قدرے، ہمیں قدر نہیں ہے کیونکہ ہمیں بن مانگے ملے ہیں نا. قدر پوچھو آدم سے، دعائیں کرتے گئے جھانکتے تھے. کیوں؟ جب آدم علیہ السلام توبہ کر رہے تھے سال بیت گئے، اللہ توبہ قبول نہیں کر رہے. آخر اللہ سے کہا یا اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اللہ نے فرمایا آدم توبہ تو قبول کر لی، ذرا بتا تو صحیح کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد مجھے اتنا پیارا ہے کہ تو نے واسطہ دے دیا. یا اللہ جب تو نے میرا جسم بنایا تھا، جب میری روح میرے جسم میں ڈالی تو میں جیسے اٹھا تو میرے سامنے عرش تھا، عرش کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ اپنے نام کے ساتھ جس نام کو تو نے لگایا ہے وہ تیرا پیارا ہے. ہم نہیں جانتے پیغمبر کی شان پوچھنی ہے نوح سے پوچھو جسے نام محمد کے صدقے میں نجات ملی ہے. پیغمبر کی شان پوچھنی ہے ابراہیم سے پوچھو جس کے نام کے صدقے میں ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. نام محمد کا مقام پوچھنا ہے تو اسماعیل سے پوچھو جس کے نام کے صدقے میں اسماعیل کی ننھی گردن پر چھری چلنے سے انکار کر دیتی ہے. نام محمد کی قدر پوچھنی ہے تو موسیٰ سے پوچھو جسے نام محمد کے صدقے میں دریاؤں میں رستے مل جاتے ہیں. اگر نام محمد کی قدر پوچھنی ہے تو عیسیٰ سے پوچھو جسے نام محمد کے صدقے میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا ہے. ایک خرکار تھا، میں اکثر مثال دیتا ہوں، ایک خرکار تھا. خرکار تو جانتے ہو نا، یہ جو گدھوں پر مٹی لادتے ہیں. خرکار تھا، اس نے مٹی اٹھانے کے لیے بیلچہ لگایا تو اس کے بیلچے میں مٹی کے ساتھ ایک ہیرا نکل آیا. کیا نکل آیا؟ ہیرا نکل آیا. تو اس نے اس خرکار کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. اس نے پتھر کو سمجھا یوں صاف کیا اور گدھے کے گلے میں باندھ دیا کہ یہ پتھر چمک رہا ہے، میرے گدھے کے گلے میں بہت سوٹ کر رہا ہے. اس بیچارے کی سوچ اتنی تھی. جب شہر میں مٹی لے کر گیا تو ایک سونار نے دیکھ لیا. سونار تو پہچان لیتا ہے نا ہیرے کو. اس نے کہا یار بڑا قیمتی ہیرا ہے، لگتا ہے کہ بھائی کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے. اس نے اسے بلایا، بھائی ادھر آؤ. جی کہنے لگے یہ پتھر بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. کتنے کا بیچو گے؟ بھائی جو پیسے دے دو. اس نے کہا 100 روپیہ دے دوں. تو خرکار کی باتیں کھل گئی. 20 روپے دہاڑی کماتا تھا، 100 روپیہ 5 دن کی ایک ہی وقت میں دہاڑی مل رہی تھی اسے. اس نے گدھے کے گلے سے وہ ہیرا نکالا، 100 روپیہ لیا اور جوہری کے ہاتھ میں وہ ہیرا رکھ دیا. اب جیسے ہیرا رکھ دیا تو ہیرا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا، ہاتھوں سے گر گیا. تو جوہری کو غصہ آیا. اس نے فارسی میں اشعار ان ٹکڑوں سے مخاطب ہو کر کہا واہ واہ تم گدھے کے گلے میں خوش تھے، وہاں تم صحیح تھے، میرے ہاتھ میں آ کر ٹوٹ گئے. تو ان ٹکڑوں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہنے لگے گدھے کے گلے میں ہم خوش نہیں، میں خوش نہیں تھا، چپ تھا. کیونکہ گدھے والے کو اور گدھے کو میری قدر، مجھے تو تیرے
اس قیمت لگانے کے صدمے نے توڑ دیا ظالم، تجھے تو میری قیمت کا پتا تھا پھر بھی 100 روپے لگایا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے اعمال سے اس ہیرے کی طرح نبی پاک کا دل بھی دکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے، آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ارے ڈنمارک کے کارٹون بنانے والوں کو، ناروے کے کارٹونسٹوں کو، امریکہ کے کارٹونسٹوں کو، فرانس کے کتے اس بے غیرت صدر کو جس نے پیغمبر کے کارٹون فرانس کی سرکاری عمارات پر لگانے کا اعلان کر کے تاریخ انسانیت کے اندر پہلی بار سرکاری سطح پر نام محمد کی توہین کرنے کا اعلان کیا تھا، ان کتوں کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن رشید کالوری کے مسلمان تجھے تو پتا تھا کہ آمنہ کا لال محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا عبداللہ کا درخت جگر محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا ابو بکر عمر عثمان و علی کا یار محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا خدیجہ و عائشہ و حفصہ کا شوہر محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا کہ فاطمہ کا پدر محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا کہ حسنین کا نانا محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا حمزہ کا بھتیجا محمد کون ہے، تجھے تو پتا تھا عبد المطلب کا پوتا محمد کون ہے، تو جانتا تھا کہ بدر الدجا محمد کون ہے، شمس الضحیٰ محمد کون ہے، خیر الورا محمد کون ہے، عارفہ و اعلیٰ محمد کون ہے، نبیوں کا سردار محمد کون ہے، امام الانبیاء محمد کون ہے، خاتم الانبیاء محمد کون ہے، سید الانبیاء محمد کون ہے، حامد محمد کون ہے، احمد محمد کون ہے، محمود محمد کون ہے، قاسم محمد کون ہے، طیب محمد کون ہے، طاہر محمد کون ہے۔ تو نے تو قرآن کے آخری صفحے پر اگر پہلے صفحے پر 99 نام خدا کے دیکھے تھے تو تجھے قرآن کے آخر میں 99 نام تو مصطفیٰ کے بھی ملے، تو نے پھر بھی نہیں پہچانا اسے۔ اسے گالیاں ملی، اسے تانے ملے۔ آپ کے ملک میں 1989 میں 1989 میں ایک اخبار نے، 2 اخباروں نے ایک انسان کے دھڑ کی نیچلی تصویر شائع کی، یوں پینٹ پہنی ہوئی ہے اور یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اس کے عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اس کے ایک جوتے پر لکھا ہوا ہے اللہ، دوسرے جوتے پر لکھا ہوا ہے محمد۔ 1989 99 10 سال، 2009 کتنے ہوئے؟ 20 سال، 2019 کتنے ہوئے؟ 30 سال، اور یہ 2021 چل رہا ہے، آج 32 سال ہو گئے ہیں۔ میرے والد محترم اللہ ان کی زندگی لمبی صحت اور عافیت والی فرمائے، انہوں نے اس گستاخ اخباروں کے خلاف FIR کٹوائی، مقدمہ چلا، 32 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی جج میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میرے نبی کے نام کو پیشاب کی جگہ پر اور جوتے پر لکھا ہے، ذرا ان بے غیرتوں کو لگام تو ڈالیں۔ جج کچھ کرنا چاہیں تو انہیں روک سکتا ہے؟ جج چاہیں تو 2/3 اکثریت والے وزیر اعظم کو نااہل کر دیتے ہیں، صحیح یا غلط ہے؟ جج چاہیں تو وزیر اعظم اور صدر کو کرسیوں سے اتار دیتے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ کے میں بانگے دہل کہتا ہوں، کان کھول کر پاکستان کی عدلیہ کے سارے جج، سیول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک سن لیں، پاکستان کی تاریخ کی، پاکستان کی عدالت پر یہ تاریخی کالا دھبا لگا ہوا ہے، خدا کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ ان کی عدالتوں میں محمد کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا، لیکن کسی بے غیرت جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان بے غیرتوں کو سنا سنے۔ میں ایسے ججوں پر جو گزر چکے ہیں ان سب پر اور جو موجود ہیں اور محمد کی عزت اور ناموس کی شرم نہیں ہے، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا ظلم میرے بھائیوں، قادیانی الگ سر اٹھا رہے ہیں، فتنہ گوہر شاہی الگ سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی بچے نے آپ کو قادیانی اور کیا بتائے، اللہ کا کرم ہے ٹنڈو آدم میں نہیں ہے تو الحمدللہ، لیکن یہ چور کتے کی طرح گھس آتے ہیں، ہمیں کیا پتا کون یہاں جو گھسا ہوا ہو۔ ہوشیار رہو، شہزاد پور میں قادیانی بیٹھے ہیں، احمد پور میں قادیانی بیٹھے ہیں، فتح پور میں قادیانی بیٹھے ہیں،
नवाब शाह में कादियानी बैठे हैं, टंडोलायार में कादियानी बैठे हैं। अब हम टंडो आदम वाले ऐसे तो नहीं है कि हमारे जान पहचान वाले इन शहरों में ही नहीं होंगे, होंगे। आप खत्म नबूवत के लिए वक्त निकालो, आओ खत्म नबूवत के मरकज जामे मस्जिद में हर हफ्ते जुमे की नमाज के बाद वहाँ मुजाहिदीन खत्म नबूवत का इजलास होता है, मीटिंग होती है, मशवरा होता है, मुज़ाकरा होता है कि कहाँ कादियानी काम कर रहे हैं, कैसे उनको रोका जाए, किस तरह खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया जाए, कैसे नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया जाए। आप आओ वहाँ खुद सीखो, लिटरेचर लो और फिर अपने अपने अहल दोस्तों को उन शहरों में भेजो और उन्हें बताओ कि कादियानी बदतरीन गुस्ताख़ रसूल है, खत्म नबूवत का मुनकिर है, गौहर शाही खत्म नबूवत का मुनकिर है, गुस्ताख़ रसूल है। इनसे नफरत करना, इनसे बाइकाट करना और इनसे अपने मुसलमानों के ईमानों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा फरीज़ा है। आप इस फर्ज को अदा करोगे। अफसोस का मकाम यह है कि हमने कादियानियों की बजाय देवबंदी बिरेलवी की लड़ाई शुरू कर दी है, हमने अहले हदीस हनफी की लड़ाई शुरू कर दी है, शिया सुन्नी को लड़ना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, हमारा नौजवान नमाज पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने गलती से बिरेलवियों के पास नमाज पढ़ ली तो मैं देवबंदी आंखें निकाल कर उससे लड़ूंगा। मुशरिकों के पीछे नमाज पढ़िए, तेरी नमाज ही नहीं। अच्छा हजरत अब कहाँ पढ़ूं? मेरे पास पढ़ा कर जामे मस्जिद में। अब वो जामे मस्जिद में आ गया, बिरेलवी मौलवी ने देख लिया, ओहो गुस्ताख़ रसूल के पीछे नमाज ही नहीं होती, तेरा निकाह भी टूट गया, तेरा ईमान भी गया। उसने कहा भाई वहां भी नमाज नहीं होती, यहाँ भी नमाज नहीं होती, इसलिए नमाज पढ़ता ही नहीं। अब बताओ, इन्होंने देवबंदी बिरेलवी लड़ाई करके नमाजी को बेनमाजी बनाया या नहीं बनाया? ऐसे मौलवी को मत सुनो जो उम्मत को लड़ाए। ये उम्मत मेरे नबी ने अपने खून पसीने से जोड़ी है, इस उम्मत में मेरे नबी का खून शामिल है, दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, आपका लहू गिरा है। ताइफ के मैदान के लहू को सारी उम्मत ज़िबा होकर भी अगर अपने लहू के ढेर लगा दे तब भी एक कतरे का बदला नहीं चुका सकती है। इसलिए इस उम्मत को जोड़ो। बिरेलवी है उसे सीने लगाओ, देवबंदी है उसे सीने से लगाओ, अहले हदीस है उसे सीने से लगाओ। सब मुसलमान हैं, इन सब का नबी भी एक है, कुरान भी एक है, खुदा भी एक है। फिर क्यों एक दूसरे पर फतवे लगाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? इत्तेहाद रखोगे और कादियानियत का रास्ता रोकोगे, नबी पाक की गुलामी का हक अदा करोगे। हम तमाम निस्बतें छोड़कर बिरेलवियत की निस्बत, देवबंदियत की निस्बत, अहले हदीस की निस्बत, पंजाबी, सिराइकी, बलोच, सिंधी, हिंदी, जितनी भी निस्बतें हैं सबको छोड़कर हम ये अहद कर लें कि हम पंजाबी बाद में हैं, देवबंदी बाद में हैं, बिरेलवी बाद में हैं, अहले हदीस बाद में हैं, सिराइकी बाद में हैं, सिंधी बाद में हैं, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। कौन कौन ये अहद करता है? आज खड़े होकर इस गली को गवाह बनाकर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर कोई न बैठे जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूल पाक की मोहब्बत के सदके में अहद कर दो कि आज के बाद हम मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे, हम इत्तेहाद कायम रखेंगे, हम नफरतों को कुचलेंगे, हम मोहब्बतों को बढ़ाएंगे, नबी की खत्म नबूवत का झंडा बुलंद रखेंगे, नबी की नामूस की हिफाजत के लिए तन मन धन की कुर्बानी दे देंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आराम से नहीं, गरज कर मुजाहिदीन जवाब दे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कादियानियत, 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 कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि शायर ने कहा हज अच्छा, ज़कात अच्छी, रोजा अच्छा, नमाज अच्छी, लेकिन मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बदहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में तोप डाल लो मोहम्मद की गुलामी का। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अमजद के वालिदैन, सलीम की वालिदा, अब्दुल मजीद शेख की वालिदा, रहमत अलैहि मरहूम,
بھائی منور یوسف غوری مرحوم رحمت بھائی کی والدہ، ان سب کے لیے ایصال ثواب کریں. تمام حضرات 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا اللہ جن کے نام لیے گئے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے حاضرین بیٹھے ان کے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک ضروری اعلان اور سن لیں، آخری مولوی صاحب ابھی دیتے ہیں، حضرت مولانا طاہم الدین صاحب. تمام تشریف رکھیں اور کھانا کھا کر جائیں. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، سب حضرات بیٹھ جائیں، کھانا یہی آ رہا ہے.